ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے سب کے ساتھ شیئر لازمی کر دیجیے۔ اگر یہ سوچ و بچار کرتے، اگر یہ غور و فکر کرتے تو ان کو ضرور سمجھ آ جاتی۔ یہ مطلب ہے کہ ان کو چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ کیوں؟ جب غور و فکر کریں گے، سوچ و بچار کریں گے تو ان کو خود ہی سمجھ لگ جائے گی کہ دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں، دنیا کے مولویوں کی لکھی ہوئی، پیروں کی لکھی ہوئی، مختلف جماعتوں کی لکھی ہوئی کوئی کتابیں ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی بھی کتاب لکھنے والا چاہے جتنا بھی محقق ہو، مدقق ہو، مفسر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس کی باتوں میں تضاد آ جاتا ہے۔ ہاں، اس کی باتوں میں تضاد آ جاتا ہے، آپس میں اختلاف آ جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ کچھ بات ہو، دوسری جگہ پہ کچھ ہو۔ ایک ایڈیشن لکھا، کوئی بات لکھ دی، دوسرے سال دوسرا ایڈیشن آیا، جس بات پہ کسی کا کوئی اعتراض ہوا اس کو نکال مارا۔ جیسے اس کی مثال جو ہے یہ تبلیغی نصاب میں بہت ساری ہے کہ جب یہ تبلیغی جماعت بنی تھی نا تو کیا جب تبلیغی نصاب لکھی گئی تو اس کے اندر اسی طرح اور بہت سی کتابیں، تو ان کے اندر بہت ساری ایسی کمزور قسم کی باتیں لکھی گئی، کمزور قسم کے اس کے اندر روایتیں، حکایتیں نقل کی گئی، بزرگوں کے قصے کہانیاں کہ ایک کوئی صاحب مردے کو نہلانے لگا تو مردے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مردہ نہلانے لگا تھا نا، ایک بزرگ تھا کوئی، تو جو اوپر نہلانے والا تھا وہ مردے نے اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ یہ بات ہے، مردہ اب کہاں ہلتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی حرکت کرتا ہے، تو ایسی بات لکھ دی، ایسے ہی بات لکھ دی۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا ہے، اگر یہ غور و فکر کرتے، یہ تدبر کرتے، سوچ و بچار کرتے، کس بات کے اوپر؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے یہ کتاب ہوتی، غیر اللہ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب ہوتی، کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، البتہ پاتے اس میں اختلاف، بہت اختلاف اس کے اندر پاتے، کیونکہ دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں کئی کچھ ہوتا ہے، اپنا ہی لکھا ہوا مٹانا پڑتا ہے، تبدیل کرنا پڑتا ہے، ہاں، رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ادھر آؤ، اپنا ہی لکھا ہوا کیا ہے، تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے یہی غور و فکر کی دعوت دی کہ اسی ایک بات کے اوپر انسان اگر سوچ لے کہ اپنے پیروں کی کتابوں کو جپھا مارنے کی بجائے، کسی نے فیضان اعمال کو جپھا مارا، کسی نے فیضان سنت کو جپھا مارا، کسی نے کسی کتاب کو، کسی نے شیعوں کی، کسی نے سنیوں کی، کسی نے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو جپھا مارا، تو یہ اگر اسی بات کے اوپر غور و فکر کر لیتے، سوچ و بچار کر لیتے کہ یہ اللہ کی طرف
غیر اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہوتی، کسی بندے کی لکھی ہوئی ہوتی، تو پھر لوجدوا فی اختلافا کثیرا، البتہ پاتے اس میں بہت اختلاف اس کے اندر پاتے، لیکن یہ چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اس لیے اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں آئی تھی نا آسمان سے، کون کون سی تھی؟ تورات، قرآن مجید۔ ہاں، تو قرآن کے علاوہ جتنی بھی آئی تھی وہ ساری کی ساری تبدیل ہو گئی، ساری کی ساری تبدیل ہو